وعلیکم السلام۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان ووصينا الإنسان بوالديه بوالديه حملته أمه حملته أمه وهنا على وهن وهنا على وهن وفصاله وفصاله في عامين في عامين أن اشكر لي ولوالديك أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. إلي المصير. وإن جاهداك وإن جاهداك على أن تشرك بي على أن تشرك بي ما ليس لك به علم ما ليس لك به علم فلا تطعهما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا وصاحبهما في الدنيا معروفا معروفا واتبع واتبع سبيل من أناب إلي من أناب إلي ثم إلي مرجعكم ثم إلى مرجعكم فأنبئكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. بما كنتم تعملون. حضرت لقمان حکیم رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو بعض نصیحت کیا اور ابتدا کی کہ شرک نہیں کرنا اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ، چونکہ شرک جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ تذکرہ ہوا والدین کا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں کئی مقامات پر، متعدد مقامات پر جہاں اپنی عبادت کا تذکرہ کیا ہے، اس کے ساتھ اس کے بعد وہ والدین کی اطاعت، والدین کی فرمانبرداری، اس کی بجا آوری بھی لازم قرار دی گئی ہے، چونکہ والدین محسن ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد والدین کے بھی احسانات ہوتے ہیں اولاد پر بہت سارے، اور والدین بچپن سے لے کر جب تک وہ جوان نہ ہو جائے وہ مشقت، وہ اپنا مسائل کا سامنا معاشی طور پر بھی اور اسی طرح اخلاقی لحاظ سے بھی، اور خاص طور پر ماں کا مقام تو اللہ رب العزت نے باپ سے بھی زیادہ بیان کیا ہے، دونوں کا مقام، دونوں کا شان بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں توجہ مبذول کروائی گئی ہے کہ ماں کا مقام، کہ وہ ماں جس نے 9 ماہ تک اٹھائے رکھا اور اپنے شکم میں، اور کمزوری در کمزوری، تکلیف در تکلیف انسان کو بارا گیا ہے، اس کو توجہ مبذول کروانے کی کوشش کی گئی ہے کہ انسان خود ہی غور کرے اپنی تخلیق پر اور اپنی والدہ کی مشقت کے اوپر اس نے مشقت جو اٹھائی ہے، پھر 2 سال جو ہے وہ دودھ اپنا پلانے کی عمر ہے، اور اسی طرح دیگر مسائل کا سامنا والدہ کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ والدین محسن ہیں، ان کی فرمانبرداری کی جائے۔ ہاں اگر والدین یہ بات کہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، شرک کرو، فلاں درگاہ پر، فلاں خانقاہ پر، فلاں مزار پر، جبے اور کبے پر وہاں نظر چڑھائی جائے، وہاں منت مانی جائے، پھر والدین کی وہ بات نہیں ماننی، اخلاقی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے ان کی بھرپور خدمت کرنی یا آؤ بھگت کرنی ہے۔ جب وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی یا اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا کہیں تو ان سے کہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرما دیا پھر ان کی فرمانبرداری نہیں ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق،
جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی فرمانبرداری نہیں کرنی، چاہے کوئی کتنا بھی بڑا ہو۔ جہاں اللہ کی بات آ جائے اور سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، پھر والدین کی بات تو غلط ہو سکتی ہے، اس کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے، کلام اللہ اور احادیث رسول اللہ کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ووصینا، ہم نے وصیت کی، الانسان، انسان کو، ووصینا الانسان، ہم نے وصیت کی انسان کو، بوالدیہ، اپنے والدین کے ساتھ، یعنی اس نے سلوک کی، حملت ہو کے اٹھائے رکھا اسے، امہ، اس کی ماں نے، وہنن علی وہن، کمزوری پر کمزوری کے، وفصالہ، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے، فی عامین، عام 1 سال کو، اور عامین 2 سال، 2 سال دودھ چھڑانے پہ لگے ہیں، دودھ کی پلائی کی جو ہے اس نے عمر پوری کی ہے۔ یہ بھی ایک مشقت والا ایک معاملہ ہوتا ہے۔ انشکر لی، یہ کہ تو میرا شکر کر، تو شکر کر میرا والدین کا اور اپنے والدین کا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا بھی شکر کر اور اپنے والدین کا بھی شکر کر۔ یہاں وہ حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ جو نیکی کرتا ہے ہمیں اس کو محسن سمجھتے ہوئے، اس کے احسانات کو یاد رکھتے ہوئے، اس کے ساتھ اچھا سلوک، اس کی خدمات جو ہے، اس کا صلہ اور اس کا جو اس نے محنت کی یا مشقت اٹھائی ہے یا معاون بنائے، وہ اس کا محسن رہنا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے، خدمت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس نے میرے ساتھ اتنی نیکیاں کی ہیں۔ پھر والدین کی تو بہت نیکیاں، والدین کا تو بندہ حق ہی ادا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جہاں میں رب کا شکر ادا کرنا ہے وہاں والدین کا بھی شکریہ ادا کرنا۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں وہ والدین کے شکوے اور شکایات اور الٹا ان کے گل پڑنے تک جاتے ہیں اور ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ تو کہاں کتنی قابل توجہ بات ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جہاں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے میں رب کا، وہاں اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرنا ہے کہ والدین نے پالا ہے، پوسا ہے، مشقتیں جھیلی ہیں۔ بالخصوص والدہ کا اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے دونوں میں سے تذکرہ کیا، اور وہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر دونوں میں سے یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے میں چلے جائیں تو پھر ان کے لیے دعا کیا کریں، ان کے لیے نرمی والی بات کہا کریں اور کہا کریں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا ہے، اللہ تو بھی ان دونوں پر رحم فرما۔ قولا معروفا، اچھی بات، بھلی بات ان کے لیے، واخفض لہما جناح الذل، ان کے لیے اپنا نرمی والے ہاتھ، نرمی والے بازو ہلا دو، اور ان کے لیے جو ہے ان کی آؤ بغل، ان کی خدمت، یہ اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ والدین کا اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو، الیہ المصیر، میری طرف لوٹ کر آنا ہے، آنا تم سب نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے، یعنی قدر کرو گے تو اجر پاؤ گے، نہیں قدر کرو گے والدین کا اور میں رب کا تو پھر اس کی سزا بھگتو گے، آنا تو میری طرف ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ دونوں آمادہ کریں تجھے، یعنی والدین اگر آمادہ کریں اولاد کو، الا ان تشرک بی، اس بات پر کہ تو شریک ٹھہرا میرے ساتھ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر والدین کہیں کہ میں رب کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہراؤ، کسی اور کو اپنا کرنی بھرنی والا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھو، اس کے آگے اپنا پڑ جاؤ تو اس کے آگے جھکنا شروع کر دو، اس کے نام کی نظر و نیاز، پھر کیا ہے؟ یہ شرک ہے، اور یہ شرک نہیں کرنا۔ ما لیس لک بہ علم، اس چیز پر کہ نہیں ہے تجھے اس کا علم، جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے اس سے تو رک جا، شرک سے رک جا۔ فلا تطعهما، پس نہ تو اطاعت کر ان کی، وصاحبهما فی الدنیا معروفا، بلکہ اچھا سلوک کر دونوں سے، وصاحبهما، ان دونوں سے، فی الدنیا معروفا، دنیا میں معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے اچھا سلوک کر، واتبع، اور تو اتباع کر، فرمانبرداری کر، سبیلا من اناب، اس شخص کے راستے کی جو رجوع کرتا ہے الیہ، میری ہی طرف، وہ کوئی بھی ہو جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کی طرف جو ہے اس راستے پر چلنا ہے، وہ اگر تمہیں صحیح راستے پر بلاتا ہے تو اس کی طرف چلو اور رجوع کرو اللہ رب العزت کی طرف۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر میری ہی طرف تمہاری واپسی ہے، فانبئکم، تو میں خبر دوں گا تمہیں، میں خبر دوں گا تمہیں، یعنی تمہارا حساب کتاب کروں گا اور تمہیں جزا سزا والے معاملے سے گزرنا پڑے گا، بما کنتم، ساتھ اس کے جو تھے تم تعملون، عمل کرتے، جو تم عمل کرتے رہے اس کے مطابق تمہیں اجر جزا سزا دی جائے گی۔